السلام علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت آسانیاں پیدا کرے اور خوش رہیں، آباد رہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں لائف میں، یقین کریں کہ اٹھا نہیں جا رہا ہوتا ٹینشن سے، اور کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز نا میری لائف میں مجھے لگا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ ہم نا امید تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر سے نا اللہ تعالیٰ کی وہ چیز چھوٹ جاتی ہے کہ ہمیں وہ کیسے بچائے گا۔ میں نے یہ بڑی دیر سے چیزیں سیکھی ہیں، لیکن سیکھی بہت دیر سے، لیکن آئی بہت اچھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، وہ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کے اس کا بظاہری طور پہ تو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر کو نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں نا، کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر انسان ایک دوسرے کے اندر کو دیکھنے لگ جائے نا کہ اس کے دل میں دوسرے انسان کے لیے کیا ہے، تو شاید ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا، برداشت کرنا، جہاں پہ آپ کا مس میچ ہو رہا ہوتا ہے مائنڈ، اور جس انسان نے آپ کا بہت دل دکھایا ہوتا ہے، میں اللہ کو جانتی نہیں ہے، قسم کھا کے کہتی ہوں، زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں گے، کچھ کہیں گے بھی نہیں جی سام تو کچھ نہیں، لیکن ایسا کوئی چیز نہیں ہوتا، ان کو زندگی نے تھکایا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی لائف میں آتے ہیں جنہوں نے آپ کو بہت تھکایا ہوتا ہے، بہت تنگ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا ہو کر ہم اس کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہر دفعہ کہہ دیتا ہے کہ تم دل صاف کر کر میرے سے معافی مانگو گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کبھی میسیج نہیں آتے، فون نہیں آتا، جب میں ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا المی ہے، لیکن دل صاف کر کر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لیکن یقین کریں کہ جب کرنے کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے نا، تو وہ کام تب ہوتا ہے کہ جب یہ ہم نے یہ لفظ اپنی زندگی میں، میری زندگی میں بہت زیادہ ہے کہ کاش ایسے ہو جاتا، کاش میں یہ کر لیتی۔ آئی مین کہ ریگریٹس بہت زیادہ ہیں، ہر بات پہ مجھے سوچنا پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں یار میں وہ تو کیوں نہیں کیتا، پہلے کیوں نہیں سوچا، ایسے کیوں نہیں کیا۔ یقین کریں یہ ساری چیزیں ہی مل کر آگے نہ پریزنٹ کو جینے ہی نہیں دیتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پاسٹ ہے وہ گزر گیا، پریزنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اللہ سے دعائیں کر کر کے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور فیوچر خدا نے کبھی ہمیں دکھایا ہی نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے کہ کون سا انسان کب تک زندہ رہے گا۔ مجھے بہت فیل ہوا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اپنی ماں بہنیں دکھاتے ہیں، گھر کی چیزوں کو دکھانا، اپنے گھر کو دکھا کر، اور جتنا ہو سکتا ہے وگلیرٹی پھیلا کر، فضول سے جوک کر کر، باتھ روم تک کی باتیں کر کے، اتنا گھٹیا لگتے ہیں ایسے لوگوں کو برداشت کرنا۔ میں کہتی ہوں بہت مشکل ہے، تبھی یہ بات ہے اسٹرانگ عظمیٰ نے بہت ساری چیزیں بنائی، میں نے سنی، لیکن یقین کریں کہ میرا بیٹا بھی پاس بیٹھا ہوا تھا تو مجھے سنتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، لیکن میں نے اس کو چلتا رہنے دیا بلاگ کو، اس لیے کہ ہم نے بھی بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیے ہوئے ہیں، لیکن ہم بچوں کو، یقین کریں کہ میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ میں نے بھی بہت ساری چیزیں ولاگنگ کے ذریعے، مطلب ویڈیو بنا کر میرے بچوں نے سنی ہوں گی کہ اماں کیا چاہ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی بچوں کے آگے نا غصے کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے زندگی میں، کیونکہ میں نے خود ایسے کیا ہے کہ امی کی کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ دو چپیڑا مار لیں گے، مطلب یہ ہمارے اندر ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ بچے کیا سوچتے ہوتے ہیں، اس لیے بس جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں، لوگوں کو معاف کرنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ یقین کریں خدا تو پہلی بڑا بے نیاز ہے، آہستہ آہستہ صبر بھی آنے لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رستے بھی دکھانے لگ جاتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت یاد رکھیے گا، اور مجھے اس چیزوں کی ضرورت بھی ہے، کوئی بھی دعا اللہ قبول کر لے یہ خدا جانتا ہے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔